السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حیدرآباد میں اس وقت ہم موجود ہیں اور حیدرآباد بڑا تاریخی شہر ہے۔ اس شہر میں بہت سارے اولیاء اللہ صوفیاء کرام بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں۔ اس شہر میں بہت ساری تاریخی عمارتیں بھی ہیں اور بہت سارے ادارے بھی اس شہر میں ہیں، اور انہی تمام تاریخی اداروں میں ایک بہت بڑا نام جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا بھی ہے۔ جامعہ نظامیہ کی بڑی خدمات ہیں اور جامعہ نظامیہ کے جو بانی ہیں حضرت امام انوار اللہ فاروقی، جن کو شیخ الاسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بھی بڑی خدمات کی ہیں، اور اس جامعہ نظامیہ کو بنا کر کے اس پورے دکن میں، بلکہ میں یہ کہوں انڈین سب کانٹیننٹ میں بہت بڑا تعلیمی اور علمی انقلاب برپا کیا امام انوار اللہ فاروقی نے۔ یہاں کے فارغین نے اس پورے بر صغیر میں بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ ہم اس وقت اسی جامعہ میں موجود ہیں، اور جامعہ نظامیہ کے اس وقت اتفاق سے امیر الجامعہ بھی حضرت ہیں اور شیخ الجامعہ بھی حضرت ہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ بہرحال جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ حضرت کے بارے میں جان لیں کہ اس وقت جتنی علمی شخصیت ہے حضرت مفتی خلیل احمد صاحب کی، اتنی ہی روحانی شخصیت بھی ہے۔ حضرت نے وقت نکالا اور چند باتیں ہم سے کرنے کے لیے اجازت دی، اس کا پہلے تو بہت بہت شکریہ حضرت، استقبال ہے آپ کا۔ ارشاد فرمائیے گا حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں، وہ کیا تھے اور انہوں نے کیا خدمات انجام دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ یہ اپنے خاندانی اعتبار سے جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا پورا خاندان جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس میں کئی محدث بھی گزرے اور کئی جو ہے علماء گزرے، کئی اولیاء گزرے، جن میں حضرت پاک پٹن شریف میں جو حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ ہیں، اور بہت سارے بزرگ ہیں۔ یہ خاندانی طور پر اولیاء کا، علماء کا خاندان رہا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں جیسا ان کو ضرورت تھی انہوں نے دین کی اور مسلمانوں کی خدمت انجام دی، جو سارے لوگوں پر آیا ہے، کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ الاسلام نے دکن میں جو ہے ایسے خدمات انجام دیں جو اس وقت کی اہم ضرورت تھی۔ آپ کی نظر ملت کے اس حالت پہ تھی کہ جہاں لوگوں میں عقائد بگاڑے جا رہے تھے، سنیت سے ہٹایا جا رہا تھا، اسلام پہ طرح طرح کے اعتراضات ہو رہے تھے، اور اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے ذہن میں مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، خصوصاً نئے طرز تعلیم کی بنا پر، نئے اثرات کی بنا پر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سر سید ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، کہ ان تمام کی تردید اور ان تمام کے بارے میں اہل سنت کے موقف کو واضح کرنے کے لیے آپ نے جامعہ نظامیہ کو قائم فرمایا، اور اسی طرح ان کی تردید تحریری طور پہ ہونے کے لیے مجلس اشاعت العلوم کا ادارہ قائم فرمایا۔ تصنیف تالیف کے ذریعے ہو، تقریر کے ذریعے ہو، جہاں تک جیسا ممکن ہو سکا آپ نے ہر وہ راستہ اختیار کیا جو باطل عقائد کا دفاع کرے، رد کرے، اور عقائد اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کرے۔ یہ آپ نے اپنایا، اور یہی تعلیم، یہی تربیت اور یہی اسلوب اپنے فارغین کو بھی آپ نے دیا، کہ کسی کے بارے میں کوئی تشدد کیے بغیر، کسی کے بارے میں کوئی اور جو ہے انتشار پیدا کیے بغیر اپنی بات کو مثبت انداز سے پیش کرو، تاکہ سننے والے، پڑھنے والے کے ذہن میں تمہاری بات اثر انداز ہو۔ اگر تشدد کا راستہ اختیار کریں گے تو تنفر پیدا ہوگا، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، اور تشدد کا معاملہ آگے بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے اور ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ ہے جامعہ نظامیہ کو قائم ہوئے 154 سال ہو رہے ہیں۔ یہاں سے کئی علماء، کئی محدث، کئی مفسر، کئی شعراء
پیدا ہوئے ان کے علمی خدمات ہیں جس کی بڑی تفصیلات ہیں. دنیا کے اسلامی اسکالرس میں سب سے بڑے اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ ہیں کہ جنہوں نے فرانسیسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، انگریزی میں ہیں اور دیگر زبانوں میں ہیں. تو وہ بھی یہیں کے فارغ التحصیل ہیں، یہیں تعلیم پائی، انہوں نے یہیں تربیت پائی. اس کا نتیجہ یہ ہوا ان کی تربیت کی وجہ سے کہ کئی انگریز اور کئی دیگر غیر مسلم لوگ آپ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے. یہ ایک ہے. اور اسی طرح ادب میں ہمارے علامہ سید ادیب ابراہیم ادیب رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا کلام جو ہے جب کبھی کوئی عرب پڑھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ کسی متقدم آدمی کا کلام. پھر یہاں سے ملک شام کی رہنے والی ایک طالبان نے پی ایچ ڈی کی ہے حضرت کی کتاب پر، اور اس کے اوپر دوسری جو اس کے ہم معنی کتاب تھی، ہم مضمون کتاب تھی، اس پر لامیۃ العرب جس کو مشہور قصیدہ کہا جاتا ہے، اس کی شرح آپ نے بھی کی اور ایک عرب صاحب نے بھی کی. تو انہوں نے اس شام کی طالبان نے بتلایا کہ ابراہیم ادیب کی شرح اس سابقہ ادیب کی شرح سے زیادہ بہتر ہے، جو آج بھی موجود ہے ہمارے پاس. اس طرح سے جو ہے تمام علوم و فنون میں یہ سارے خدمات جامعہ نظامیہ کے رہے، اور آج بھی ہم اسی مقصد پہ قائم ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے بھی وہ خدمت لے جو ہمارے بزرگوں سے لیتا رہا ہے. الحمدللہ. تو مفتی صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا. حضرت بابا فرید کا بھی ذکر کیا. فاروقی النسل میں بہت سارے اولیاء صوفیہ ہیں اسی ملک میں جنہوں نے بڑا انقلاب برپا کیا اور فاروقی تیور میں کام کیا. حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو خود حضرت بابا فرید کی اولاد میں ہیں، اور ایک بہت بڑا نام علمی دنیا کا اور انقلابی دنیا کا اور تجدیدی دنیا کا حضرت امام ربانی قیوم زمانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو جس طرح سے امام ربانی نے اس زمانے میں زبردست کارنامہ انجام دیا تھا، پھر ایک مرتبہ جب الحاد کی لہر چلی اور حضرت نے جس طرح سے بتایا کہ بدعقیدگی کا ایک دور تھا، اس زمانے میں رواداری کے ساتھ میں پورا ٹالریٹ طریقے سے حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست کارنامہ انجام دیا. صرف وہ باتیں نہیں کرتے رہے، خطاب نہیں کرتے رہے، بلکہ جامعہ نظامیہ جیسا ایک زبردست ادارہ امت کو دیا جس کا فیض الحمدللہ آج بھی جاری ہے. فارغین کا سلسلہ جس طرح سے ماضی میں تھا اور ماضی میں جس طرح سے جامعہ نظامیہ کے فارغین نے خدمات انجام دی ہیں، وہ سلسلہ ابھی بھی تھما نہیں ہے الحمدللہ. اس جامعہ میں ابھی بھی بہت سارے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں. حضرت طلباء کے بارے میں بھی ذرا کچھ بتا دیں، کس طرح کا تعلیمی نظام ہے، کیا تربیت ہوتی ہے، تاکہ اہل مدارس کے لیے ایک سبق ہو جائے. یہاں کا تعلیمی نظام جو ہے سابقہ جو درس نظامی کا طریقہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کا جو تعلیمی طریقہ ہے جماعت واری اور جو ہے فلاں ڈگری فلاں ڈگری فلاں ڈگری، اس کو بھی ہم نے تاکہ مطابقت ہو اور فارغین کو سہولت ہو. تو عام طور پہ دینی مدارس میں جو ہے صرف فضیلت کی سند دی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے پورا 17 سالہ کورس ہے کہ ابتدا سے لے کر کامل جس کو یم اے کہتے ہیں اس کے 17 سال ہیں، جیسا دیگر ساری دنیا کی یونیورسٹیوں میں ہے ویسا ہی نظام ہے. پھر یہاں جو ہے 4 سندیں دی جاتی ہیں. ابتدائی سند مولوی ہے، اس کے بعد عالم ہے، اس کے بعد فاضل ہے، اس کے بعد کامل ہے، پھر اس کے بعد کامل کے بعد دکتورا ہے. یہ ہمارے پاس کا نظام تعلیم ہے. اب دکتورا میں طالب علم کو اختیار ہے کہ کوئی ادبی مضمون لے یا کوئی دینیات کا مضمون لے یا کوئی اور مضمون لے، اس پر تحقیق کرے. تو چنانچہ تحقیق کا شعبہ بھی کام کر رہا ہے، اور کئی بیرونی طلباء اپنے مقالات، کوئی شام کا ہے، کوئی کویت کا ہے، کوئی اور فلسطین کا ہے، یہ تمام طلباء جو ہے یہاں کے امتحانات میں شریک رہے اور انہوں نے اپنے مقالات اپنے موضوعات پہ پیش کیے جو کتب خانے میں ہمارے موجود ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور ابھی وہ تحقیقات کا سلسلہ اور وسیع کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس میں اور مزید وسعت جیسی ممکن ہے کرنے کی کوشش کریں گے.
جی جی، تو روڑیوادی طریقے سے نہیں بلکہ اپڈیٹ زمانے میں جس طرح سے اپڈیٹ نظام کے ساتھ میں تعلیم ہونی چاہیے، جامعہ نظامیہ میں اسی طرح سے تعلیم ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے جامعہ نظامیہ کے فارغین طلباء کا جو مزاج ہے وہ رواداری کا مزاج ہے اور بہت برداشت کرنے کا مزاج ہے۔ عام طور سے جو ہمیں مدرسے کے طلباء کے اندر ایکسٹریمزم دکھائی دیتا ہے، ریڈیکلزم دکھائی دیتا ہے، برداشت نہ کرنے کا اور کسی دوسرے سے جو ہے ڈائیلاگ نہ کرنے کا ایک مزاج دکھائی دیتا ہے، وہ عام طور سے جامعہ نظامیہ کے طلباء میں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مزاج ہے اچھا ٹالریٹ کرنے کا، برداشت کرنے کا بھی، اور چونکہ علمی لیاقت جب کسی کے اندر ہوتی ہے تو وہ ڈائیلاگ کرنے میں بلیو کرتا ہے، اور جامعہ نظامیہ کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں کے فارغین طلباء تعلیم اور تربیت یہ دونوں سے لیس ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب وہ چاہے مسجد میں ہو یا کسی مدرسے میں ہو یا کسی خانقاہ میں ہو، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں اس ادارے کی تعلیم کا اثر ان پر ہوتا ہے اور وہ اس کا فیض لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ جس طرح سے عام طور سے طلباء یہاں پر پڑھتے ہیں، وہیں اس دکن کی بہت ساری خانقاہوں کے سجادگان اور شہزادگان نے یہاں پر تعلیم حاصل کی ہے، تو اس حوالے سے خانقاہوں پر بھی بہت بڑا احسان ہے جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا، کیونکہ بہت سارے سجادگان اور شہزادگان مسلسل یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ نارتھ انڈیا میں یہ مزاج ہمیں کم دکھائی دیتا ہے۔ نارتھ میں بھی ہمیں اس طرح کے مزاج کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نارتھ کے لوگ بھی یہاں آنا چاہیں، سجادگان شہزادگان پڑھنا چاہیں، تو حضرت ان کے لیے بھی ذرا کچھ نصیحت ہے۔ جامعہ نظامیہ کے دروازے تمام افراد کے لیے کھلے ہیں۔ جامعہ نظامیہ کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے، کوئی شخصی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک جمہوری ادارہ ہے، قوم و ملت کا ادارہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اس جامعہ کو اپنے افراد خاندان کے حوالے نہیں کیا بلکہ قوم کے حوالے کیا، اور وہی نظام آج تک جاری و ساری ہے۔ ہمارے پاس غیر مسلم بھی داخلہ لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیوں کہ علم کی روشنی دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہمارے پاس، تو کئی غیر مسلم بھی یہاں سے فراغت پائے۔ تو اس لحاظ سے ہم جو شہزادگان کے لیے تو اور خصوصی طور پر قابل ہمارے لیے استقبال ہے، ہمارا خصوصی ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور آج کل کے مدارس کے لیے اور اہل مدارس کے لیے تو بہت بڑا سبق ہے۔ کسی زمانے میں جامعہ نظامیہ بغداد ہوتا تھا، اور اسی طرح سے غوث پاک کا مدرسہ تھا، اور جامعہ فاطمیہ کسی زمانے میں ہوتا تھا دمشق میں، اور جو ہے اسپین میں کتنے کتنے بڑے مدرسے ہوتے تھے مسلمانوں کے۔ امام غزالی نے جہاں پڑھایا اور حضرت ابن سینا جہاں سے نکلے، یہ بڑے بڑے نام ہیں مسلمانوں کے، جو میڈیکل سائنس کی دنیا کے بھی بڑے نام تھے۔ ان تمام اداروں میں جس طرح سے مسلمان تعلیم حاصل کر سکتے تھے، یہودیوں کو بھی پڑھایا گیا، عیسائیوں کو بھی پڑھایا گیا، غیر مسلموں کو ہمارے مدرسے میں پڑھنے کی اجازت تھی، اور ہمارے مدرسے کبھی ایکسیلنسی کا بہت بڑا مرکز ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہم ڈیولپ تھے اور دنیا کو علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی پہلی آیت کا پیغام پہنچا رہے تھے، اقرا کا فیضان عام کر رہے تھے۔ اور آج کے دور میں جامعہ نظامیہ کی یہ خصوصیت ہے، یہ بات مجھے بھی پتہ نہیں تھی، مفتی صاحب نے بہت ہی کھلے الفاظ میں پورے ہندوستان کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ مدرسہ صرف کسی ایک مکتبہ فکر یا کسی بھی ایک مسلک کے لوگوں کا نہیں ہے، جو بھی یہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جس طرح سے اسلام سب کا ہے، دین سب کا، اللہ سب کا، رسول سب کے، قرآن سب کا، اسی طرح سے اس قرآن کی تعلیم دینے والا یہ جامعہ نظامیہ بھی سب کا ہے۔ تو اگر آپ یہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور یہاں پر ایک مرتبہ تجربہ کریں اور یہاں سے آ کر کے فیض حاصل کریں۔ ایک مرتبہ پھر سے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔